حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں ثعلبہ بن حاطب یہ ایک شخص تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا میرے پاس، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے دولت دے دے، جب دولت رب عطا فرمائے گا تو اس دولت میں سے غریبوں مسکینوں کو میں اپنا حصہ ان کا نکال کر انہیں بانٹوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، رب جتنا کچھ دے لے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ رب کا ادا کرنے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو مجھے اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور اس مال سے وہ بہتر ہے کہ جس مال کا بندہ شکر نہ ادا کر سکے۔ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے میرے لیے، اللہ مجھے مال دے، مال میں سے میں غریبوں کو دوں گا، بیوہ عورتوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اس میں سے حصہ نکال کر دوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ اے ثعلبہ تو میری زندگی نہیں دیکھتا کہ میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے جہاں میں رہتا ہوں، وہ بھی کھجوروں کا چھپر ہے، پھر تو میرے لباس کو دیکھتے ہو، میرے کھانے پینے کو دیکھتے ہو، تو لہذا یہ دعا نہ کرو، نہ دعا کراؤ۔ عرض کیا، پھر مجبور کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی اس کے لیے۔ اب وہ جب دعا اللہ کے نبی کی تھی، پھر حضور نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے ہو کر چلیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ سونے کے بن جائیں، اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس اتنا سونا ہے۔ تو وہ غربت بہتر ہے کہ جس کے اندر بندہ رب کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ حضور نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ جب دعا کر دی، اب اس کا جو ریوڑ تھا بکریوں کا، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ زیادہ ہونے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا ریوڑ زیادہ ہو گیا، ایک پوری وادی جو ہے وہ بھری گئی۔ اب وہ اپنے ریوڑ کے دیکھو بھال کی وہاں رہتا، پھر آہستہ آہستہ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر اس کا ریوڑ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب وہ کیا ہوا کہ اتنا ریوڑ وہ اور کسی وادی میں چلا گیا جو مدینہ سے تھوڑی سی دور تھی، تو وہاں رہنے لگا۔ اس کی باقی 3 نمازیں چھوٹ گئی، صرف 2 نمازیں آ کر پڑھتا حضور کے پیچھے۔ پہلے تو 5 نمازیں پڑھ رہا تھا، اور اب جو ہے ریوڑ کی دیکھ بھالی کے لیے، اس کی رکھوالی کے لیے دور چلا گیا۔ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے آ کر مدینہ میں پڑھتا، باقی وہاں اپنا نمازیں پڑھتا۔ اس کے بعد ریوڑ اس کا اور زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ دور 2 وادیاں اس کی ریوڑ کے بھر گئی بکریوں کی۔ جب ریوڑ اس کا اور زیادہ ہو گیا اور تھوڑا مدینے سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس کی ساری نمازیں جو ہیں وہ گئیں، ایک بھی نماز مدینہ میں آ کر نہ پڑھتا تھا، اتنا دور چلا گیا ان کے ریوڑ کی دیکھ بھال کے لیے، مال کو دیکھنے کے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس کا ریوڑ اور زیادہ چلا گیا۔ اب سے جمعے کی نماز جو تھی وہ آ کر پڑھتا، باقی نمازیں نہیں۔ ریوڑ اور زیادہ ہو گیا، پھر اور دور چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا جمعہ جو ہے وہ بھی جاتا رہا۔ تو حضرات محترم، ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز سے دور ہوں تو یہ خوش قسمتی نہ سمجھیں، یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے۔ اسی طرح جمعہ نہ ادا کرنا یہ بھی ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، یہ بھی خیال رکھیں۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہمارا اس لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے بہتری ہے، بہتری نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان میں جا رہے ہو۔ جب انسان کے دل کے اندر نماز کا بھی خیال نہ آئے، جب انسان کا دل جو ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی نہ جائے، تو پھر اس انسان سے جانور جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جمعہ بھی اس کا گیا، نمازیں بھی مدینہ میں گئیں۔ کچھ دیر گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اپنا
صحابہ کرام سے جو امیر آدمی ان میں سے صدقہ لیں، انہیں پاک کریں اور انہیں غریبوں مسکینوں میں بانٹیں، وہ لے کر ان کا مال۔ حضور نے کچھ آدمیوں کو بھیجا بھائی تم جاؤ اور اسے بھی کہو سالبہ سے بھی کہ اتنا صدقہ بنتا ہے، وہ تمہارا جتنا بھی صدقہ بنتا ہے زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ لے لیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اور بھی قبیلے کے آدمی تھے، ان کے لیے بھیجا کہ ان سے بھی جا کر لے آؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بندے گئے، صحابی گئے، جا کر اسے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکال کر وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم غریبوں مسکینوں میں بانٹ ڈالیں۔ اب اس نے حساب و کتاب لگایا تو بہت بڑا مال اس کا بنا۔ تو جب بندے کے دل کے اندر مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے، پھر انسان مال کو دیکھتا ہے، نہ خدا دیکھتا ہے، نہ مصطفیٰ کی باتوں کو دیکھتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ تم اور بھی کسی کے پاس آئے ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا پہلے جاؤ ان سے صدقہ لے آؤ، پھر میں سوچوں گا، پھر میں نکالوں گا، پھر تمہیں دوں گا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے دوسرے بندے کے پاس چلے گئے، اسے کہا، اس نے کیا کہ اپنے اونٹوں میں سے جتنا اونٹ بنتے تھے اس نے بہترین اونٹ، بہت اچھے اونٹ اس نے نکالے اور نکال کر وہ ان کے حوالے کر دی کہ یہ اونٹ جو ہے یہ لے جاؤ۔ ان آدمیوں نے کہا کہ یار یہ تو اونٹ بہت اعلیٰ قسم کے ہیں، تمہارے کام آنے والے ہیں، تو جو درمیانہ قسم کے اونٹ ہیں وہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم نے اللہ کے نام پر مانگے ہیں تو رب کے نام پر ہم بہترین چیز دوں گا میں۔ لیکن آج کل ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے کہ ہم رب کے نام پر اعلیٰ چیز، اچھی چیز نہیں دیتے، ہلکی چیز دیتے ہیں، حالانکہ رب کے نام پر اچھی چیز دینی چاہیے، بہترین چیز دینی چاہیے جو رب کے نام پر دی جائے۔ بھئی جس رب نے تمہیں چیز دی ہے، جس نے تمہیں مالک بنایا ہے، تو کیوں نہیں اس کے نام پر تم اچھی چیز دیتے ہیں؟ جو ہلکی چیز ہو وہ رب کے نام پر دے دیتے ہیں، جو اچھی چیز ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ ہمارا کمزور ایمان ہے۔ تو لہذا اس آدمی نے بہترین اعلیٰ قسم کے اونٹ جو ان کے حوالے کر دیے، یہ لے جاؤ، کیونکہ تم نے حضور کے فرمان کے مطابق مجھ سے رب کے نام پر مانگا ہے۔ واپس سالبہ کے پاس آئے، سالبہ سے کہا، سالبہ نے کہا کہ اچھا تم چلے جاؤ، میں سوچوں گا، سوچ کر پھر میں بتاؤں گا۔ تو وہ آدمی جو تھے حضور نے بھیجے وہ واپس آ گئے، تو حضور نے ادھر آپ نے صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر فرمایا کہ افسوس ہے سالبہ پر، افسوس ہو سالبہ پر، افسوس ہو سالبہ پر۔ وہ آدمی حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ نے وہ آیتیں نازل فرما دی کہ بعض اے محبوب، بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مالدار کر دے، ہم اس میں سے صدقہ کریں گے، غریبوں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے۔ جب رب ان کو مالدار کر دیتا ہے تو وہ بخل کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، وہ منافق قسم کے لوگ ہیں۔ اب قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آیتیں اللہ جل مجدہ جن کا میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ آیتیں نازل اللہ نے فرما دی۔ تو سالبہ کا کوئی رشتہ دار بیٹھا تھا، وہ آیتیں لے کر وہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تیرے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب وہ بڑا رویا، پریشان ہوا، مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب نے منع فرما دیا تیرا مال لینے کے لیے، تیرا مال میں نہیں لوں گا، کہ رب نے مجھے روک دیا ہے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیا، آپ کی حکومت کے دور میں آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا کہ اے سالبہ، جس مال کو اللہ کے نبی نے رد کر دیا ہے میں اسے نہیں لے سکتا، واپس لے جا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں آیا، پھر آپ نے کہا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے سالبہ، جس کو اللہ کے نبی نے رد کیا ہے، صدیق اکبر نے نہیں لیا، وہ میں کیسے لے سکتا ہوں، اسے لے جا، میں نہیں لے جاؤں گا۔ آخر وہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے اندر وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرات محترم،
انسان اپنے مال کو نہ کرتا رہے، یہ مال انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔